صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى كل نبي وملك وولي عدد الشفع واللطف عدد كلمات ربنا التامات المباركات. عزیزان محترم، مسائل بیان ہو رہے تھے کہ مقتدی کن کن صورتوں میں امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اور کون سی صورتیں ایسی ہیں جس سے مقتدی کی نماز امام کے پیچھے نہ ہوگی. سمجھ آئی بات؟ انہی میں سے اب آپ بقیہ سنیں. پہلے عرض ہو چکے ہیں مسائل، اب آپ نے توجہ فرمانی ہے کہ مقتدی کی شرطوں میں فرمایا وَأَلَّا يَعْلَمَ الْمُقْتَدِي مِنْ حَالِ إِمَامِهِ مُفْسِدًا فِي جَامِ الْمَأْمُومِ كَخُرُوجِ الدَّمِ. اب آپ نے توجہ فرمانی ہے. امام ہے حنفی، امام مقتدی ہے حنفی، امام ہے غیر مقلد. اب اس کو جب علم ہو کہ یہ امام کا وضو صحیح نہیں ہے، پھر اس مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے. کیسے؟ کہ جرابوں پر مسح کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں. غیر مقلدین حضرات وہ مسح کرتے ہیں جرابوں پر. ایک اختلاف ہو گیا. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ پھوڑا پھنسی خون نکلنے سے چاہے کتنا ہی نکل جائے، ان کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی، وضو نہیں ٹوٹتا، اور ہمارے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب ہم اس امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے کہ جس کا وضو ٹوٹا ہوا ہو اور ہمیں نماز پڑھائے. وہ صورتیں آگے. تیسری صورت یہ ہے ہمارے نزدیک مستعمل پانی سے وضو کرنا ہرگز جائز نہیں. مستعمل کیسے؟ ٹوٹی چھوڑی ہوئی ہے، اوپر پانی آ رہا ہے، ایک آدمی ایسے وضو کر رہا ہے اور نیچے دوسرا وضو کر رہا ہے، اس کے پانی سے جو اس کے ہاتھوں سے اور اس کے منہ سے گر رہا ہے اس سے وہ وضو کر رہا ہے، وہ پانی ہے مستعمل. یہ ہم نے مینا مزدلفہ کے اندر مینا میں ہم نے یہ حال دیکھا ہے کہ وضو کر رہے تھے ہمارے حاجی محمد ارشد صاحب، دوسرا آدمی نیچے کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی وضو نہیں ہو جاتا. میں نے کہا چلو تیری مرضی. یہ وضو کرتے رہے، ان کا استعمال شدہ پانی سے وہ وضو کرتا رہا. ہمارے نزدیک جو پانی وضو اور غسل میں استعمال کیا جائے اور ظاہری ناپاکی بدن پر نہ ہو، یعنی اگر ہاتھ ناپاک ہے تو اس کو دھوئیں گے تو وہ پانی بالکل ناپاک ہے، لیکن جب ہاتھ ٹھیک ہے، ناپاکی نہیں ہے، آپ نے وضو فرمایا، ہاتھ دھویا، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، تو آپ کے جسم سے جو پانی استعمال ہو کر نیچے گرے گا ہمارے نزدیک وہ طاہر تو ہے، مطہر نہیں ہے. یعنی خود تو اس کو کہیں گے کہ یہ پاک ہے، لیکن اس سے یہ کہیں کہ آگے پاک ہو جائے، آگے پاک کر نہیں سکتا. خود تو پاک ہے
لیکن آگے یہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب کسی آدمی نے اس مستعمل پانی سے وضو کیا ہے اور وہ پھر کہتا ہے امام بن جاتا ہے، تو ہماری نماز اس امام کے پیچھے نہ ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں وہ وضو ہوا ہی نہیں ہے، بالکل بے وضو کھڑا ہے۔ آئی بات دین میں یہ امام اور مقتدی کا فرق بتا رہا ہوں۔ اگر اس قسم کا امام ہے، اس قسم کا امام ہے، تو وہ جب یہ کرے گا تو مقتدی کو علم ہو کہ میرے سامنے یہ کام ہوا ہے، نماز اس کی ہوگی نہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر علم نہیں ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ شخص تو غیر مقلدینوں میں ہے، سردیوں کے دن بھی ہیں، جرابیں بھی پہنے ہوئے ہیں، اب علم ہو گیا کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے، اس کی نماز مکروہ تحریمہ، دوبارہ نماز پڑھے، اس کی نماز مکروہ تحریمہ ہو گئی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ آئی بات ذہن میں؟ تو مقتدی کی نماز ایسے امام کے پیچھے نہیں ہو سکتی کہ جس کی طہارت میں، وضو میں اور ہمارے وضو میں فرق زیادہ ہوا ہو۔ اب کوئی شافعی المذہب ہے، وہ امام امامت کرا رہا ہے، اس کے نزدیک مسا اتنا ہو جاتا ہے سر کا، یہ ہو گیا مسا، اس نے ایسے مسا کیا، ہمیں پتہ چل گیا یہ شافعی ہے، ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض عین ہے، سارے سر کا مسا سنت و عقدہ، اور چوتھائی کا مسا فرض ہے۔ جب اس نے چوتھائی کی ہی نہیں تو وضو کا ہمارے نزدیک فرض رہ گیا نا، تو جس کا ایک فرض وضو میں ختم ہو چکا ہے، ہماری نماز اس کے پیچھے بھی نہیں ہوگی۔ آئی بات یہ امام اور مقتدی کے درمیان یہ تمیز ہونی چاہیے، چاہے اس وقت پتہ چلا یا بعد میں پتہ چلا، تو اس صورتوں کے اندر یہ ہوگا کہ اس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ یہ ہے امام اور مقتدی کا معاملہ۔ اب آپ سمجھیں، وَصَحَّ اقْتِدَاءُ مُتَوَجِّعًا بِمُتَيَمِّمٍ، متوجہ ایک آدمی جو مقتدی ہے وہ مکمل وضو کر کے آیا ہے، جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ تیمم کر کے آیا ہے، کسی عذر سے بیمار تھا، وضو کرنا اس کا ٹھیک نہیں تھا، معذور تھا، اب ہماری نماز اس امام کے پیچھے ہو جائے گی، کیونکہ تیمم بھی فرض اور وضو بھی فرض، فلہذا اس کے پیچھے ہماری نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ آئی بات ذہن میں؟ اور ایسے ہی وغاشرن بماشرن، ایک آدمی ایسا ہے اس کی اس انگلی پر کوئی تکلیف ہے، انگلی پر کوئی تکلیف ہے، اس پر وہ پٹی باندھے ہوئے ہے، دوسرا آدمی جس کے ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہیں، اب اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اس نے اس پر مسا کر دیا ہے، وہ دھو نہیں سکتا تھا، معذور جو تھا، مسئلے سمجھ بھی رہے ہیں جب ایسے میں بیان کر رہا ہوں، اس سے آسان کیسے میں آپ کو مثالیں دوں۔ اب ایسے اس نے مسا کیا تو ایک انگلی پر اس نے مسا کیا یا ایک ہاتھ پر مسا کیا، جو پوری بازو پر مسا کیا ہے، وہ جگہ اس کی خراب تھی، مسا کیا، اور ایک آدمی مکمل وضو کر کے کھڑا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، تو ہماری نماز کامل وضو والے کی مسا کرنے والے کے پیچھے بھی ہو جائے گی۔ آئی بات دین، کیونکہ مسا بھی حکم جو شریعت کا ہے، مسا اس طریقے جیسا، فلہذا جواز کی صورت میں ہماری اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ آئی بات دین میں اسی طریقے سے سمجھیں، وقائم بقائد،
ایک امام معذور ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، اور پیچھے مقتدی اس کے کھڑے ہیں، یہ عذر کی وجہ سے بیٹھا ہے اور وہ ان پر عذر نہیں تھا، وہ کھڑے ہیں، تو ہماری نماز بیٹھنے والے کے پیچھے جائز ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے بلا جمعہ۔ کیوں کہ ہفتہ اور اتوار کے دن میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تھی اس مرض میں جس میں آپ نے دنیا کو چھوڑنا تھا، پیر کے دن سوار کے دن آپ رخصت ہو گئے، عالم کو بدل لیا، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کھڑے تھے، تو فلہذا اس سے مسئلہ میرے نبی ہمیں سمجھا گئے کہ امام اگر بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، مقتدی اس کو کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اس کی نماز بھی جائز ہو گئی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا نا آپ کا؟ ذہن میں رکھیں، اللہ آپ کو مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ فرمایا باب احدب و مؤمن بمثلہ۔ اب آپ دیکھیں، ایک امام ہے کبڑا، کبڑا جانتے ہیں نا، بالکل کب اس کا نکلا ہوا ہے، سمجھا گئی؟ تو کبا آدمی ہے لیکن کبا اتنا نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، معمولی کبا ہے۔ اگر وہ ایسے کبا ہے کہ رکوع میں چل رہا ہے، اس کو قیام کا موقع ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا کبا نہیں ہے جو رکوع کی حالت سے نیچے ہے، پھر تو حد سے زیادہ بڑھ گیا نا، جو اس سے اوپر ہے اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اتنا کبڑا ہے کہ رکوع سے سر سے ایسے کرتا ہے، چونکہ اس کا ہی نہیں ہے جو ہمارا وقت یوں ہی، تو فلہذا اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی کہ امام صاحب آپ کبے ہیں۔ وہ دن نہ ڈبا جو گھوڑی چڑھیا کبا، جب گھوڑی کبا نہیں چڑھ سکتا تو ہمارا امام کیسے بن سکتا ہے؟ جب گھوڑی پر نہیں چڑھ سکتا تو مسلح پر کیسے چڑھ سکتا؟ اس بات سے ہم کیا کریں گے کہ آپ تشریف رکھیے گا، ہمارے پاس دوسرے ہیں، آپ اس کے پیچھے پڑھ لیں، کیونکہ آپ اتنے کبے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا قیام نہیں، ہمارا وقت رکوعی ہے۔ مسئلہ سمجھ گئے نا؟ اگر وہ بیٹھ کے پڑھا دیتے، ہاں بیٹھ کے پڑھانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، رکوع اس کا جائے گا تو رکوع میں تو پہلے ہی ہے، سمجھ آ گئے؟ اس واسطے وہ رکوع چلا جائے گا، بیٹھ کے وہ نہیں پڑھا سکتا۔ اچھا، وَمُؤْمِن بِمِثْلِهِ، اب مومن بِمِثْلِهِ سمجھنا ہے آپ نے، وہ یوں ہے اگر کوئی پڑھنے والا ہوتا نا نور الہدایہ کا، ان مسائل کو پڑھ کر پورا امام بن جاتا ہے اس کتاب میں جو میں آپ کو ایسے وضاحت کے ساتھ پڑھا رہا ہوں۔ تو اب آپ پوری توجہ کے ساتھ الحمدللہ آپ بھی عالم بن رہے ہیں مسائل سن کر۔ مومن کہا جاتا ہے اشارے سے نماز پڑھنے والا۔ ایک آدمی ہے جو سجدہ اشارے سے کر سکتا ہے، وہ اس کے پیچھے اس کی نماز نہ ہوگی جو سجدہ صحیح کر سکتا ہے، اشارے والے کے پیچھے نماز ہو نہیں ہوگی جو جس حالت میں وہ اشارہ کر رہا ہے، البتہ اس کی ہو جائے گی کہ وہ بھی اشارے والا ہے، پیچھے مقتدی ہے وہ بھی سجدہ نہیں کر سکتا، وہ بھی بیچارہ ایسے کر دیتا ہے، ایسے کر دیتا ہے، یہ بھی ایسے کر رہا ہے، گو نملی گو جئی اوت جئی او، اس وقت وہ چونکہ ایک ہی معاملہ تھا نا دونوں کا، تو فلہذا ان دونوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن جو اس عذر میں نہ، جس کا جو عذر ہوگا نا اس عذر والا اس کے پیچھے پڑ سکتا ہے۔ مثلا ایک کو سلسل بول کی بیماری، ایک پیشاب کے قطرے آتے ہیں، وہ جماعت کرا رہا ہے تو سلسل بول والے اس کے پیچھے پڑ سکتے ہیں، لیکن ایک ہے جس کا خون رشتہ رہتا ہے، ایک ہے جس کو پیشاب آتا رہتا ہے، قطرے آتے رہتے ہیں، اب ان کی ایک دوسرے کے پیچھے نہ ہوگی، کیونکہ اس کا عذر اور ہے، اس کا عذر اور ہے۔ آئی بات ہے؟ عذر کے اندر تبدیلی نہ آئے، عذر کے اندر تبدیلی نہ آئے، تبدیلی آئے گی نماز نہیں ہوگی، عذر ایک ہے نماز ہو جائے گی۔
عبادت میں، اس واسطے یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھنا۔ اچھا جی، اب آپ سمجھ گئے وَمُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ کہ ایک امام نفل پڑھ رہا ہے، مقتدی پیچھے فرض پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہ ہوگی، کیونکہ اس کے نفل ہیں، اس کے فرض ہیں، اس کی نماز اعلیٰ، اس کی نماز کم ہے، فلہذا اس کے فرض نفل والے کے پیچھے فرض ہو نہیں ہو سکتے۔ عبادت میں اللہ آپ کو مجھے سمجھ عطا فرمائے۔ بزرگ آ گئے، ہمارے بزرگ آ گئے۔ بزرگ کو پتہ ہے کون؟ آپ کے بزرگ مغلی شاہ صاحب ہیں۔ مغلی شاہ صاحب دعوت برکات تو ہم اب تشریف لائے ہیں تاکہ مسائل سن لیں۔ اچھا جی، عبادت میں اور آگے فرمایا وَإِنْ ظَهَرَ بُطْلَانُ صَلَاةِ إِمَامِهِ أَعَادُوا، اگر امام کی نماز کا باطل ہونا ثابت ہو گیا، کیوں؟ امام نے نماز پڑھائی، مقتدی پیچھے کھڑے تھے، سلام پھیرا تو کہنے لگا بھائی بات سنو، کیا؟ مجھے سر کا مسا بھول گیا تھا۔ سر کا مسا کیا تھا؟ فرض تھا۔ اب ساروں کی نماز گئی، اب وہ ساروں کی نماز گئی، اب اس کو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سر کا مسا کرے پھر نماز پڑھے، سب کے پیچھے ہو جائے گی۔ عبادت میں جب دوبارہ لوٹائیں گے، ساری دوبارہ لوٹائیں گے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب موزہ پہنے ہوئے ہیں، جب امام نے سلام پھیرا، وہ بھائیو میں بھول گیا، موزے پر مسا میں نے نہیں کیا، تو موزے پر مسا کیا تھا؟ فرض تھا۔ اب سارے جتنے اس کی ابتدا میں مسبوق تھے یا مدرک تھے، یعنی ساری نماز تھی یا کچھ رکعتیں اسے جو رہ گیا تھا، ان سب کی نماز ختم۔ اب وہ مسا کر کے آئے گا موضوع پر، دوبارہ پڑھائے گا، سارے اس فرض کو ادا کریں۔ عبادت میں سارے اس فرض کو ادا کریں۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، وہ مسئلہ یہ ہے، امام صاحب نے نماز پڑھائی، پہلے التحیات میں وہ بیٹھا، عبدہ و رسولہ کے بعد اس نے کھڑا ہونا تھا، وہ بھول کر سارا درود پڑھ گیا، بھول کر سارا درود پڑھ گیا، تو چونکہ اتنا پڑھے کوئی کہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پڑھنے کے ساتھ ہی سجدہ صاحب ہو جائے گا۔ اب ادھر بھی بھول گیا، سجدہ صاحب بھی بھول گیا۔ جو پچھڑوں کو پتہ ہوتا تو رکبہ دیتے نا، پچھڑوں کو پتہ ہی نہیں ہے، شاید التحیات سے آہستہ پڑھا ہے، سارے کھڑے ہو گئے۔ جب امام نے سلام پھیرا تو کہنے لگا بھائیو میرے پر سجدہ صاحب تھا، جو میں پہلے قعدہ میں درود پڑھ چکا تھا، سجدہ صاحب بھول گیا ہوں، اب سارے نماز دہرانے۔ اب جو لوگ مدرک تھے، مدرک میں نا پوری نماز پانے والے جو وہ تھے، اب یہ نماز دوبارہ پڑھیں گے، جو نیا آ کر شروع کرے اس کی ابتدا میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس امام کے پیچھے۔ کیوں؟ اس کی نماز اب واجب تھی، نئے آنے والے کی نماز فرض تھی۔ کوئی بات ذہن میں آئی ہے؟ ہاں میں بیان کرنا کیا ہے؟ اگر امام سے سجدہ صاحب تھا، ہاں، امام سجدہ صاحب کرنا بھول گئے، تو جس کی وجہ سے امام اور مقتدی جو مدرک تھے تمام نماز دوبارہ پڑھنے لگے، تو نیا آنے والا مقتدی ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام اور مدرک جو پہلے نماز پڑھ رہے تھے اس کی ابتدا میں ان کی نماز
کہ آدھا واجب تھا اور نئے آنے والے کی نماز فرض تھی۔ شاباش، مسئلہ پڑ گیا دین میں نا، سارے مولوی بن کے فتویٰ دیا کرو آپ، جو نماز کے مسائل آپ کو یاد ہیں آپ سارے مفتی ہیں الحمدللہ۔ آئی بات دین میں یہ ہو گیا۔